اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی کا مریض تھا اور دوسرا وہ تھا جس کے بال نہیں تھے، گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس فرشتہ آیا، سب سے پہلے جو کوڑی کا مریض تھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اب ظاہر بات ہے کوڑی کا مریض تھا، اس کی جلد خراب ہو چکی تھی، کہنے لگا کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے اور رنگت خوبصورت ہو جائے، لوگ میرے قریب بیٹھنے سے گھن کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا جسم بالکل خوبصورت ہو گیا اور مرض ختم ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے مال میں سے کون سی چیز زیادہ مرغوب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے مال میں سے اونٹ زیادہ مرغوب ہیں، زیادہ پسند ہیں۔ فرشتے نے ایک گابر اونٹنی اس کو دے دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت دی کہ وہ ایک اونٹنی سے کئی اونٹ بنے اور صحیح اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ اور وہی فرشتہ پھر دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے بال نہیں تھے، اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے سر کے بال ٹھیک کر دیں، بال آ جائیں کہ لوگ مجھ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال درست ہو گئے، نکل آئے، اور پھر اس کو کہا کہ تجھے مال میں سے کون سی چیز زیادہ مرغوب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے گائے زیادہ مرغوب ہے۔ تو فرشتے نے ایک گابن گائے دے دی اس کو، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت دی کہ وہ اس ایک گائے سے کئی گائے آگے ان کی نسل چلی اور صحیح بڑے ریوڑ بن گئے اس کے۔ اور وہ فرشتہ جو ہے وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس کو کہا کہ تجھے کون سی چیز چاہیے؟ وہ کہنے لگا مجھے اور کیا چیز چاہیے، آنکھیں نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آنکھیں دے تو میں دنیا کو دیکھوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے بینائی واپس لوٹ آئی، اور پھر پوچھا تجھے کون سی چیز مال میں سے زیادہ مرغوب کون سی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بکری جو زیادہ مرغوب ہے۔ اس نے ایک گابن بکری اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت دی تو اس کے کئی ریوڑ بن گئے بکریوں سے۔ پھر عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا، ایک مسافر کی شکل میں آیا، پہلے آدمی کے پاس جو کوڑی کا مریض تھا اس کے پاس آیا، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس سامان ختم ہو چکا ہے، اگر آپ مجھ پر تھوڑا سا احسان کریں، ایک اونٹ دے دیں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اب وہ اپنی اوقات بھول چکا ہے، کہنے لگا کہ یہ جو مال ہے یہ تو میری نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ کہا کہ کیا تو کوڑی کا مریض نہیں تھا؟ کہا کہ نہیں، یہ مال تو میرے پاس آباء و اجداد سے یہ چلا آ رہا ہے میرے پاس۔ کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ چنانچہ اس کا مال ختم ہو گیا، دوبارہ اسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اور وہی فرشتہ دوبارہ دوسرے آدمی کے پاس آیا جو گنجا تھا، اور اس کو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مال میرے پاس نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اگر آپ ایک گائے دے دیں مجھے تو میں اس کے بیچ کر کو گزارا کروں گا، اپنے سفر کے مراحل طے کر سکوں گا۔
وہ کہنے لگا کہ یہ مال جو ہے یہ تو میرا باؤ اجداد کا چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کو یاد دہانی کرائی کہ وہ وقت یاد نہیں جس وقت تو گنجا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال دیا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو مال میرا آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ چنانچہ اس کا جو مال تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور بال گئے، ختم ہو گیا، اپنی حالت میں دوبارہ واپس آ گیا۔ اور پھر فرشتہ اس کے پاس تیسرے آدمی کے پاس گیا جو اندھا تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سا مال دیا ہے، میں مسافر ہوں، اگر آپ مجھے ایک بکری دے دیں میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں گا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اب جو اندھا تھا وہ کہنے لگا ہاں ہاں واقعی میں ایسا ہی تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، یہ مال دیے ہے، ان میں سے جتنا چاہے بکریاں لے جاؤ۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کوئی بکری نہیں چاہیے تھی، تو یہ میں تو آپ کی طرف سے آزمائش بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا ہے، لیکن پہلے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ کے احسانات کو جھٹلا دیا انہوں نے، اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ اور جس وقت انسان اللہ کے احسانات کو ناشکری کرتا ہے اس کی اور اس کو جھٹلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اور اگر انسان وہی نعمت اللہ کے راستے میں مزید دیتا ہے اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں۔